اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا مکی یا مدنی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کے بہترین اور بے شمار فضائل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، جو دن بھر میں 50 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس سے مصافحہ کریں گے، ہاتھ ملائیں گے۔ اور یاد رکھیے کہ جس کسی کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کا کوئی حصہ ٹچ ہو گیا تو اس پر دوزخ کی آگ حرام ہے۔ تو درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لیجئے۔ 50 مرتبہ درود پاک پہ کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ اسلام کی روشنی سب کے لیے یوٹیوب چینل میں آج کا اہم ٹاپک لباس کے بارے میں، لباس کی سنتیں، آداب، فضیلت اور کون سا لباس کیسے پہننا چاہیے کیسے نہیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس پہ آج کی ہماری گفتگو ہوگی۔ سماعت فرمائیں، خود بھی سیکھیں، عمل کریں اور دوسروں تک بھی اسے پہنچائیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر بے حد احسان ہے کہ ہمیں انسان بنایا اور انسان کو لباس سے اپنی ستر چھپانے کے لیے توفیق عطا فرمائی۔ حیوانات ہیں جن کے پاس لباس نہیں ہوتے اور وہ شرعام ایسے ہی ننگے پھرتے ہیں اور ان میں کسی بھی طرح کی ایسی آپشنز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں انسان بنایا، ہمیں باوقار لباس عطا فرمایا اور جس سے ہم اپنے ستر پوشی کو بہتر بناتے ہیں، اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم کہ انسان بھی ہمیں اشرف المخلوقات میں بنایا، پیدا فرمایا اور پھر سب سے پیاری امت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا کیا۔ تو ہم نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق لباس کو پہننا ہے، لباس کو حاصل کرنا ہے۔ جس لباس کا آقا نے حکم فرمایا، تعلیم فرمائی، وہ پہننا ہے، اور جس سے آپ نے منع فرمایا اس سے ہم نے منع ہونا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں پہننے کے لیے لباس کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ پارہ 8 اور رکوع 10 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس تقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اے آدم کی اولاد، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک لباس وہ اتارا کہ تمہاری شرم کی چیزیں چھپائے، اور ایک وہ کہ تمہاری آرائش ہو، اور پرہیزگاری کا لباس وہ سب سے بھلا ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ کہیں وہ نصیحت مانے۔ لباس تقوی سے مراد ایمان اور حیا ہے، جس سے ہم حیا کھائیں اور اپنے ستر پوشی کریں۔ تو اس میں لباس تقوی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور ظاہر ہے کہ لباس تقوی صرف وہی ہو سکتا ہے جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے پسند فرمایا۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں لباسوں کے بارے میں بھی ہماری رہنمائی فرمائی۔ تو انگریز مسلمان کی نقل کرے یا نہ کرے، مسلمان انگریزی فیشن کو اپنا لیتا ہے، جبکہ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ آج ہمارے مسلمان بہن بھائی دونوں ہی، چاہے وہ میل میں سے ہیں فیمیل میں سے ہیں، انگریزی لباس کے دل دادا ہیں۔ کہ ہم نے اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے روگردانی کی ہے۔ تو جو عزت ہے، جو لباس تقوی ہے، وہ وہی ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا۔ اور ایک اور جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے پارہ نمبر 13 میں ارشاد فرماتا ہے، واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیلا تقیکم الحر وسرابیل تقیکم باساکم۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور اللہ عز و جل نے تمہیں اپنی بنائی ہوئی چیزوں سے سائے دیے اور تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کی جگہ بنائی،
اور تمہارے لیے کچھ پہناوے بنائے کہ تمہیں گرمی سے بچائیں، اور کچھ پہناوے کہ لڑائی میں تمہاری حفاظت کریں۔ اللہ عز و جل کی دی ہوئی نعمتیں کھاؤ پیو، اور اللہ عز و جل کے دیے ہوئے مال سے خوش دلی کے ساتھ اس کے راستے میں بغیر جتائے، بغیر نام و نموش، جیسے تصویریں وغیرہ بنا کے کسی کی مدد کی جاتی ہے آج کل، ان تمام کے بغیر صدقہ کرو، اور ایسا لباس نہ پہنو جس میں تکبر شامل ہو۔ تکبر بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ تو تکبر صرف اللہ عز و جل کو، کہ اللہ عز و جل جیسا کوئی بھی نہیں۔ چنانچہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھاؤ اور پیو اور صدقہ کرو اور پہنو جب تک اسراف، تکبر کی آمیزش نہ ہو۔ اور اسی طرح آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ریشم کا لباس اسلامی بھائیوں کو پہننے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دھارے دار ریشمی جوڑا بھیجا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف بھیج دیا، میں نے اس کو پہن لیا۔ میں جب مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ دیکھتا ہوں تو ان کے چہرے پر غصے کے آثار ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میں نے تیرے پاس پہننے کے لیے نہیں بھیجا تھا، بلکہ اس لیے بھیجا تھا کہ پھاڑ کر عورتوں کے درمیان اوڑھنیوں میں تقسیم کر دو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو ریشم اور سونا پہننا منع فرمایا ہے، یہ کافروں کے لیے دنیا میں ہے اور ہمارے لیے آخرت میں ہے۔ حضرت ابو امامہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرمایا دنیا میں جو شخص ریشم پہنتا ہے آخرت میں نہیں پہنے گا۔ ہاں، امامہ کے کنارے، کرتے کی آستین، ٹوپی کا کنارہ وغیرہ ریشم کا ہو اور 4 انگل سے زائد نہ ہو تو اس میں حرج نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے کیا پسند فرمایا اور کس چیز سے ہمیں منع فرمایا، اس لباس کے معاملے میں ہماری یہ گفتگو جاری ہے، تو قابل غور باتیں ہیں، سنیے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل ہمارے لیے بہت بڑا اجر و ثواب کا باعث بنے گا۔ اسلامی بھائی غور کریں کہ آج بدقسمتی سے کون ایسا ہے جو سادہ لباس پہنتا ہے۔ انگریزی لباس عام ہے، معاذ اللہ ایسا تنگ لباس آج کل تو پہنا جاتا ہے جن سے اوضاع کو ہمیں چھپانے سے نہیں چھپتے، یعنی اوضاع واضح طور پر نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو سر عام فخریہ نمائش کرائی جاتی ہے، پہن کر بڑائی ماری جاتی ہے کہ بڑا زبردست لباس پہنا ہوا ہے، جبکہ سادگی میں برکتیں ہیں۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو باوجود قدرت اچھے کپڑے پہننا تواضع عاجزی کے طور پر چھوڑ دے، اللہ عز و جل اس کو کرامت کا حلہ یعنی جنتی لباس پہنائے گا۔ سادگی ضرور اپنائیں، لیکن ساتھ ہی میں یہ بھی بات خیال رکھیں کہ صفائی کو بھی بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اتنی بھی لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ آپ سے گھن کھا کر آپ سے دور جائیں۔ سادگی پراگندہ رہنے کا نام نہیں ہے، سادگی ہر وقت جو ہے میلے کچیلے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے، سادگی اچھا لباس پہننے میں بھی ہے۔ بڑائی مارنے والے پتلے لباس اور تکبر والے لباس سے منع فرمایا گیا ہے۔ تو سفید لباس آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ لباس ہے۔ حضرت سمرہ کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفید لباس پہنا کرو کیونکہ یہ پاکیزہ اور صاف اور شفاف ہوتے ہیں، اور اپنے مردوں کو سفید کپڑوں میں کفن دیا کرو، جیسا کہ ہم الحمدللہ یہ سنت آقا کی پوری کرتے ہیں اور ہم کفن اپنے مردوں کو سفید دیتے ہیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے مسجدوں اور قبروں میں تمہارے لیے سب سے بہترین لباس سفید لباس ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اسما سے روایت ہے کہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ باریک کپڑے پہن کر آقا کریم کے سامنے آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ پھیر لیا اور فرمایا، اسما جب عورت بالغہ ہو جائے
تو اس کے بدن کا کوئی حصہ نہ دکھائی دینا چاہیے سوائے منہ اور ہتھیلیوں کے۔ ہماری اسلامی بہنیں یہ بیان جو ہے غور سے سماعت فرمائیں۔ حضرت حفصہ بنت عبد الرحمن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے پاس باریک دوپٹہ اوڑھ کر آئیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا دوپٹہ پھاڑ دیا اور موٹا دوپٹہ ان کو دیا۔ ہمیں پتہ چل جانا چاہیے، دونوں احادیث مبارکہ سے ہماری فیشن پرست بہنیں درس حاصل کریں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے باریک لباس پہننے کی سختی سے ممانعت فرمائی، اور ہم مومنوں کی پیاری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو باریک دوپٹہ ہی پھاڑ دیا۔ لیکن آج کل بدقسمتی سے ہمارے یہاں شیفون اور جارجٹ کے باریک دوپٹے بہت رائج ہو چکے ہیں۔ انہیں سر پر اوڑھ کر غیر مرد کے سامنے آنا حرام ہے، کیونکہ اس سے بالوں کی سیاہی چمکتی ہے، اور عورت کے بال بھی تو عورت یعنی چھپانے کی چیز ہے۔ نیز باریک دوپٹہ اوڑھ کر نماز بھی نہیں ہوتی۔ نماز میں اتنی موٹی چادر سے سر چھپانا فرض ہے کہ جس سے بالوں کی سیاہی ظاہر نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اسلامی بہنوں کو پردے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اسلامی بھائیوں کو بھی توفیق دے کہ وہ اپنی ازواج اور اپنی بہو بیٹیوں کو پردے کی پابند کروائیں۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کرتا شریف، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کرتا مبارک پہنا، اور یہ بھی سنت ہوا ہمارے لیے۔ تو کرتا شریف آقا کریم کو بے حد پسند تھا۔ حضرت سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتا سے زیادہ کوئی لباس محبوب نہ تھا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لباس سیدھی طرف سے پہننا شروع کرتے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم کرتا شریف پہنتے وقت دائیں طرف سے ابتدا فرماتے۔ نیز آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہماری طرف ایک پیوند دار چادر اور ایک تہبند نکالا اور کہا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دو کپڑوں میں وصال فرمایا ہے۔ تہبند جو ہے وہ حضرت سید ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے مومن کے تہبند باندھنے کی پسندیدہ حالت آدھی پنڈلیوں تک ہے، اور آدھی پنڈلی سے لے کر ٹخنے تک کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، اگر اس سے نیچے ہو وہ آگ میں ہے۔ اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اور تکبر کے طور پر جو شخص اپنی چادر دراز کرتا ہے، لٹکاتا ہے نیچے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نہیں دیکھے گا۔ اسی طرح حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، آقا کریم نے ارشاد فرمایا ایک دفعہ ایک آدمی اپنا ازار تکبر سے گھسیٹتا ہوا جا رہا تھا کہ اسے دھنسا دیا گیا، اور وہ قیامت تک دھنستا ہی جاتا رہے گا۔ تو اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ہمیں ٹخنوں سے نیچے شیخی بگاڑتے ہوئے تکبرانہ طریقے سے ایک تو اپنی شلوار کو لٹکانا نہیں چاہیے، پھر اپنی آستین جو ہمارا دوپٹہ وغیرہ ہے یا چادر لیتے ہیں تو اسے اس طریقے سے نہیں، تو تکبر ہر حال میں گناہوں میں لے جانے والا ہے۔ ایک روز آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور پجامہ شریف خرید فرمایا، تو اس میں ہمیں اب پجامہ شریف پہننے والوں کے لیے بھی ہے کہ آقا کریم نے اسے پسند فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں ہے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت سے پجامہ پہننے والی عورتوں کے لیے دعائے مغفرت فرمائی، اور مردوں کو تاکید فرمائی کہ خود بھی پہنیں اور اپنی عورتوں کو بھی پہنائیں کہ اس میں ستر یعنی پردہ زیادہ ہے۔ تو ان حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پجامہ کو پسند فرمایا ہے، البتہ کسی مستند حدیث سے پہننا ثابت نہیں، ہاں البتہ صحابہ اکرام سے پہننا ثابت ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر اقدس پر چادر مبارک کو اوڑھا کرتے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، ایک مرتبہ ہم دوپہر کی گرمی میں گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک کہنے والے نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یہ دیکھو چادر مبارک سر اقدس پر اوڑھے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ تو ہمیں اس سے پتہ چلا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چادر مبارک سر اقدس مبارک پر اوڑھا کرتے۔
تو ہمیں بھی ان سنتوں کی پابندی کرنی ہے۔ حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک عورت آقا کریم کی خدمت میں آئی، ایک چادر لے کر حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے ہاتھ سے یہ بنی ہے تاکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہناؤں۔ تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے لے لیا۔ تھوڑی دیر میں اسے پہننے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ اتنے میں فلاں شخص جو فلاں کا بیٹا تھا آیا اور عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتنی خوبصورت چادر ہے، اسے تو مجھے دے دیجیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا، جب اندر تشریف لے گئے تو اس چادر کو طے کر کے اس کے پاس بھجوا دی۔ لوگوں نے اس شخص سے کہا، خدا کی قسم، تو نے بہت برا کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چادر مانگ لی، حالانکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بہت سخت ضرورت تھی۔ اس شخص نے جواب دیا، خدا کی قسم، میں نے یہ چادر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہننے کے لیے نہیں مانگی، بلکہ میں نے تو یہ اس لیے مانگی ہے کہ مجھے اس میں کفن دیا جائے۔ وہ بھی اپنی محبت میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس پیارے جسم سے لگی ہوئی اس چادر مبارک کو اپنے لیے کفن بنانے کے لیے اس نیت سے انہوں نے ان سے مانگی، تو اللہ کے محبوب نے عطا فرما دیا۔ تو حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس دن اس شخص کا انتقال ہوا تو اسے اسی چادر میں دفنایا گیا۔ سبحان اللہ، کتنا خوش قسمت ہے۔ اور آقا کے پیارے جسم سے ٹچ ہوئی ہوئی چادر میں وہ قبر میں گیا، نور علی النور اس کی قبر ہوئی ہوگی۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری قربت کا حصہ عطا فرمائے۔ تو دیکھا آپ نے، صحابہ اکرام اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت کیا کرتے تھے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ نذرانہ قبول فرما لیتے اور سائل کو کبھی خالی نہ لوٹاتے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اے مدینے والے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہر مانگنے والے کا سوال پورا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سنت کریمہ کا صدقہ ہمارے سوالات بھی پورے کر دیجیے، اور وہ سوالات ہیں، میرا سینہ مدینہ ہو، مدینہ میرا سینہ ہو، رہے سینے میں تیرا درد پنا یا رسول اللہ، رہے سینے میں تیرا درد پنا یا رسول اللہ، سنہری جالیاں ہوں آپ ہوں اور مجھ سا آسی ہو، سنہری جالیاں ہوں آپ ہوں اور مجھ سا آسی ہو، ملے سینے سے سینہ جانے جانا یا رسول اللہ، ملے سینے سے سینہ جانے جانا یا رسول اللہ، مجھے ہر یال گنبد کے تلے قدموں میں موت آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ہر یال گنبد کے تلے قدموں میں موت آئے، سلامت لے کر جاؤں دین و ایمان یا رسول اللہ، سلامت لے کر جاؤں دین و ایمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں 2 گز زمین عطا ہو جائے اور پھر حشر میں اپنے دامن رحمت میں چھپا کر جنت الفردوس میں اپنے پڑوس میں بسا دیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ پڑوسی خلد میں عطار کو اپنا بنا لیجئے، پڑوسی خلد میں عطار کو اپنا بنا لیجئے، جہاں میں اتنے احسان اور احسان کر دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیا لباس پہنا اور یہ دعا پڑھی، الحمدللہ الذی کسانی ما آواری بھی عورتی اتجمل بھی فی حیاتی۔ ترجمہ، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے ایسا لباس پہنایا جس سے میں ستر چھپاتا ہوں اور آرائش حاصل کرتا ہوں،
پھر فرمایا میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص نیا کپڑا پہنتے وقت یہ پڑھے اور پرانے کپڑے کو صدقہ کر دے تو زندگی میں اور مرنے کے بعد اللہ عز و جل اس کا حافظ و نگہبان ہے، اور جس کا اللہ محافظ ہو اس کو بھلا آنچ کیسے آ سکتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ لباس کی سنتیں اور آداب۔ نمبر 1، سفید لباس ہر لباس سے بہتر ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ سنت ہے۔ نمبر 2، اون اور بالوں کا لباس سنت انبیاء علیہ السلام ہے۔ نمبر 3، تہمد باندھنا سنت ہے، پاجامہ پہننا بھی جائز ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا اور صحابہ کرام نے پہنا بھی ہے۔ نمبر 4، مرد مردانہ اور عورت زنانہ لباس ہی پہنے۔ نمبر 5، بچے اور بچی میں سے یہی تمیز رکھیں کہ بچی کو بچیوں والا لباس اور بچے کو بچوں والا لباس پہنائیں، ورنہ پہنانے والا گناہگار ہوگا۔ نمبر 6، کرتے میں سنت یہ ہے کہ دامن کی لمبائی آدھی پنڈلی تک ہو اور آستین کی لمبائی زیادہ سے زیادہ انگلیوں کے پورے تک اور چوڑائی 1 بالشت ہو۔ نمبر 7، پاجامہ یا تہمد پاؤں کے ٹخنوں سے اوپر رکھیں۔ نمبر 8، پاجامہ بیٹھ کر پہنیں اور امامہ کھڑے ہو کر باندھیں۔ جس نے اس کا الٹ کیا وہ ایسے مرض میں مبتلا ہوگا جس کی دوا نہیں۔ نمبر 9، جب کپڑا پہننے لگیں تو اس وقت یہ دعا پڑھیں تو اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوۃ۔ ترجمہ، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے یہ پہنایا اور بغیر میری طاقت اور قوت کے مجھے عطا کیا۔ نمبر 10، پہلے کرتا پہنیں پھر پاجامہ۔ اور نمبر 11، پہنتے وقت سیدھی طرف سے شروع کریں، مثلا پہلے کرتا کی سیدھی آستین میں سیدھا ہاتھ داخل کریں پھر الٹی میں، اسی طرح پہلے پاجامہ کے سیدھے پائنچے میں سیدھا پاؤں داخل کریں پھر الٹے میں۔ نمبر 11، جب کپڑے اتارنے لگیں تو پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لیں، اس کی برکت سے شیطان سے ستر پوشی ہو جائے گی۔ نمبر 13، اتارتے وقت الٹی طرف سے شروع کریں۔ نمبر 14، نیا کپڑا جمعہ سے پہننا شروع کرنا سنت ہے۔ نمبر 16، لباس جب اتاریں یا بسترے سے سو کر اٹھیں تو طے کر کے یعنی لپیٹ کر رکھیں، یوں ہی نہ چھوڑ دیں ورنہ شیطان استعمال کر سکتا ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیاطین تمہارے کپڑے اپنے استعمال میں لاتے ہیں، لہٰذا جب لباس اتارو تو اسے طے کر لیا کرو تاکہ اس کی یعنی لباس کی جان میں جان آ جائے، اس لیے کہ شیطان طے کیے ہوئے کپڑوں کو نہیں پہنتا اور جسے پھیلا ہوا پاتا ہے اسے پہنتا ہے۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا قیس ابن ابی حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا ایسا بچھونا جو بچھا ہوا تو ہو مگر اس پر کوئی سویا ہوا نہ ہو تو اس پر شیطان سوتا ہے، لہٰذا جب سو کر اٹھیں تو بچھونا بچھا ہوا نہ چھوڑیں بلکہ اسے طے کر کر رکھیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی لباس کی یہ تمام پیاری باتیں سمجھنے اور پیاری سنتوں کے مطابق عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، لگن اور ان کے فرامین پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو خاص طور پر جو ہے اپنے اسلامی بہن بھائیوں تک جہاں تک آپ کی رسائی ہے شیئر کریں تاکہ ہمارے کچھ بتانے سے اگر کوئی سنتوں کا عامل ہو جاتا ہے، ایک سنت پہ عمل کرنے کا 70 شہیدوں کا ثواب حاصل ہوتا ہے، ہمارے بھی وارے نیارے ہوں گے، ہم سے پیارے آقا خوش بھی ہوں گے اور ان سے ہمیں فیض بھی حاصل ہوگا۔
مکہ مدینہ کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں حاضری نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔